بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم، میں ہوں علی عباس فرار پروگرام دیکھ رہے ہیں، آؤ بات کریں۔ کیونکہ ہم نے شاہ صاحب سے جب پروگرام کا آغاز کیا تو ہم نے بات کی تھی کہ ہم کارپوریٹ ٹاپک سے شاہ صاحب سے بات کریں گے، لیکن آپ لوگوں کی بہت زیادہ جو ڈیمانڈ تھی کہ رمضان کے حوالے سے بات کی جائے، اور رمضان میں انسان خدا سے کیسے قریب ہو سکتا ہے، اور اس رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، تو اس موقع پہ ہم شاہ صاحب سے بات کریں گے۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب، رمضان میں کیا کرنا چاہیے؟ سیدھا اور ڈائریکٹ سوال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سمپل سادہ بات ہے۔ رب تعالیٰ نے جو دین دیا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہم تک پاس آن کر دیا، اس کا کبھی ہم گہری نظر سے مطالعہ نہیں کرتے۔ بڑے کلیئر کٹ، کلیئرلی ڈیفائنڈ ڈوز اینڈ ڈو ناٹس ہیں۔ جب اگر اللہ ہمیں توفیق دے دے ہم اس کو اس اینگل سے ریڈ بھی کر لیں تو بھی ہمارا کانسیپٹ ایک یہ رہ جاتا ہے کہ یہ مجھے کرنے ہیں اور اس سے رکنا ہے۔ کانسیپٹ اپنی جگہ درست لیکن نامکمل۔ جب تک کہ ہم ان ڈو ناٹس پہ بھی عمل نہ کریں جی، اس وقت تک کام بنتا نہیں ہے۔ تو ڈوز اینڈ ڈو ناٹس، ان دونوں کو پوری طرح آبزرو کیا جانا چاہیے۔ روزے کا بھی ایک پروٹوکول ہے۔ روزے کے لیے بھی رب تعالیٰ نے کلیئرلی ڈیفائن کیا کہ روزے میں یہ کام کرو، اور سب سے بڑی بات ہمارے پاس سنت ایک گلیئرنگ ایگزامپل موجود ہے۔ جی، ہم وہاں سے لائٹ کیوں نہیں لیتے؟ اسی طرح روزے میں رک جانے، روزے کا مطلب ہی رک جانا ہے، رک جانا۔ بہت سی چیزوں سے اپنے آپ کو ہمیں روک لینا چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رک جانے کا نام ہے۔ جی جی، ایسا نہیں ہے۔ وہ جو جتنے بھی ڈو ناٹس ہیں اس کو ریلیجیسلی فالو کیا جانا چاہیے، صحیح۔ کہ کہیں ہم سے انڈائریکٹلی بھی وہ سرزد نہ ہو جائے۔ تو پھر صحیح معنوں میں انسان کو تقویٰ حاصل ہوتا ہے، جو اس کا روزے کا ایک منطقی نتیجہ ہے، جیسے رب نے کہا۔ تو تقویٰ اسی وقت پیدا ہوتا ہے۔ لیکن ایک چیز ہمیں سمجھنی چاہیے جو ہم نہیں سمجھتے، جی، وہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کو یہ کنسیڈر کر لیں کہ یہ 30 دن ایک سال میں جی جو نیئرلی 10% جی جی بنتے ہیں سال کا، جی، یہ ایک ریفریشر کورس چلتا ہے ہر سال، صحیح۔ اللہ کے احکامات پر پوری طرح کاربند ہونے کا، پلس جو فرض عبادات ہیں ان سے ذرا بیونڈ جا کے عبادات کرنے کا۔ ٹھیک۔ تو اس کو اگر ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ اس ایک مہینے ہی میں ہمیں کرنا ہے، اس کو ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ روٹین کا کام ہے، لیکن یہ 30 دن ریفریشر کورس ہے اس کا۔ تو پھر تو پورا سال ہم ان چیزوں پہ کاربند رہیں گے، ورنہ ہوگا یہ کہ جہاں روزے ختم ہوئے جی عید کے روز سے ہی جی جی، ان چیزوں میں مبتلا ہو جاؤں گا جس سے اللہ نے رکنے کو کہا ہے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے اس کے اندر کہ ہم اس کو ریفریشر کورس کے لیے کے طور پر لے لیں کہ یہ روزمرہ کی زندگی ہماری جو ہے ڈیلی روٹین، اس کو احکامات کے تابع ہونا ہے اللہ کے، اور یہ اس کا ایک ریفریشر کورس ہے۔ شاہ صاحب، آپ تقویٰ کی بات کر رہے ہیں، یہاں تو معاملہ الٹ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، یورپ جو ہے وہ تو مسلمز نہیں ہے، وہ چیزوں کو سستا کر دیتے ہیں مسلمانوں کے لیے،
تو ہمارے ہاں جو ہے وہ ریٹس بڑھ جاتے ہیں، اور خاص طور پہ جو پچھلا سارا سال کا جو سٹاک پڑا ہوتا ہے، جو گلا سڑا خراب ہوتا ہے، کیونکہ ڈیمانڈ بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ نکالنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ تقویٰ تو یہ الٹ ہو گیا. علی عباس صاحب، بالکل میں آپ سے یہاں تک پوری طرح سے ایگری کر رہا ہوں. یورپ میں جمعہ کارنر بڑے بڑے سٹورز میں لگا دیا جاتا جی. اور وہاں پہ ڈسکاؤنٹڈ پرائسز ہوتی ہیں. لاسٹ ایئر نہیں تھی، اس لیے کہ وہاں مالی حالات اتنے اچھے نہیں تھے جتنے ہونے چاہیے. اب تو آفیشیلی ڈکلیئر کر دیا کہ یو کے ریسیشن میں چلا جی گیا. جی بالکل. تو لاسٹ ایئر نہیں لگے وہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو ایک فرض کے طور پر نہیں لے رہے تھے، بلکہ یہ لے رہے تھے کہ چونکہ فائنینشلی ہمارے پروفٹس اچھے ہیں تو اپنے کسٹمرز کو، جو مسلم کسٹمرز ہیں، اس پروفٹ کا ایک حصہ پاس آن کر دیا جائے. لیکن لاسٹ ایئر نہیں لگے. اب اس سال بھی میرا خیال ہے شاید نہیں لگائے گئے. مجھے معلوم نہیں، میں گیا نہیں ہوں. جی. لیکن بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اس کی تعریف کی جانی چاہیے. لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آج سے 200 سال پہلے ان کا کیا حال تھا، 300 سال پہلے کیا حال تھا. وہ ہم سے بھی برے حالوں میں تھے. صحیح. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو بہتر کیا ہے، اور 300 سال کی ایفرٹ کے بعد وہ یہاں تک پہنچے. ہمیں ابھی 75 سال ہو رہے ہیں، 77 سال ہو رہے ہیں. تو ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ اگر وہ 300 سال 350 سال میں یہاں تک پہنچے ہیں تو ہم شاید 150 سال میں وہاں تک پہنچ جائیں گے. صحیح. تو اپریشیٹ تو ہم انہیں کرتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ صاحب وہ ہم سے اچھے ہیں، ہم سے ایک غلطی ہوئی بھی ہے، صرف ایک غلطی. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک تجربہ کار باپ جی اپنے بیٹوں کو کہہ رہا ہو کہ بیٹا یہ ایکسرسائز کرو، تمہاری صحت بھی بڑی اچھی رہے گی، تمہاری فزیک بھی بلڈ اپ ہو جائے گی، بہت خوبصورت باڈی بن جائے گی تمہاری، اور طاقتور ہو جاؤ گے. بیٹے اس کان سے سن کے ادھر سے نکال رہے ہیں، لیکن ونڈو کے باہر ان کے دشمنوں کا ایک بچہ بیٹھا ہے، وہ پوری بات سن رہا ہے، اور جا کے وہ اگلے دن سے اس پہ عمل شروع کر دیتا ہے. تو بینیفٹ کس کو ملے گا؟ اس آدمی کے بیٹوں کو یا دشمن کے بیٹے کو؟ دشمن کے بیٹے جو امپلیمنٹ کرے گا. ان کی زندگی کو ذرا، ویسٹ کی زندگی کو غور سے دیکھ لیجیے. انہوں نے صرف کلمہ نہیں پڑھا، جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزمان نہیں مانا، قرآن کو ڈیوائن بک نہیں مانا، باقی پورے کے پورے احکامات اسلام کی وہ اپنی زندگی میں، جو حقوق العباد والا حصہ ہے ان کی زندگی کا، اس میں وہ لے گئے. اس میں وہ زیادہ تر ان احکامات پہ عمل کر رہے ہیں. تو جو بھی اس پر عمل کر لے گا، چاہے وہ کوئی کیوں نہ ہو، جی جی اس کو اس کا پھل تو ملے گا. تو دنیاوی طور پہ اس کا پھل لے رہے ہیں. صحیح. تو ہم اس پر عمل نہیں کرتے، ہمیں خوف خدا نہیں ہوتا، چیزیں یکلخت مہنگی ہو جاتی ہیں. صحیح. وہاں یہ کام نہیں کرتے. شاہ صاحب، چھوٹے ہوتے میں سوال سنتا آ رہا ہوں ٹی وی پہ بھی، جب بھی رمضان آتا ہے تو سوالات آنے شروع ہو جاتے ہیں. جی کلی کرنی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ناک میں پانی ڈالنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیا اگر ہم انجیکشن لگا لیں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیا اگر ہم بلڈ دے لیں تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیا ہم برش کر لیں تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. پچھلے 20 سالوں سے آج بھی وہی سوال ہے. نہیں، میرا خیال ہے اس میں کمی ہوئی ہے. علماء نے بڑی خدمت کی ہے اس معاملے میں. جو روزے کے احکامات ہیں ان کو بڑے واضح طریقے سے اس کو بیان کیا ہے، اور اس کے ریفرنسز بھی موجود ہیں. آپ
इंटरनेट पे चले जाइए, सिर्फ टाइप कर दीजिए सवाल, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। जी जी किताबें मौजूद हैं, अखबारात में आते रहते हैं। जी तो उलमा की ये बहुत बड़ी खिदमत है कि जी रोज़े के जो अहकामात हैं बड़ी जुज़ियात के साथ उसको बयान किया है उलमा ने। और अब मेरा ख्याल है जो जो तालीम बढ़ी है, ऐसे सवालों में कमी आ गई है। अब सवाल और तरह के हो गए हैं, बड़े इंट्रिगिंग हो गए हैं, और अच्छा है, होना चाहिए। क्योंकि दो चीज़ें ऐसी हैं जो आपके इल्म को में इजाफे का सबब बनती हैं। जी किसी बात के बारे में शक पैदा हो दिल में, शक, तो आप तहकीक में पढ़ते हैं। तो जब तहकीक करते हैं तो आपका इल्म बढ़ता है। सही। या आपके ज़हन में सवाल उठें और आप वो सवाल पूछें किसी साहिब इल्म से, किसी उलमा में से किसी के, तो आपके इल्म में इजाफा होता है। तो इल्म को बढ़ाने के ये दो ही रास्ते हैं। सही। एक बहुत बड़ी पुरानी बात है, मे बी अबाउट 25-30 years बैक, एक सेमिनार में किसी साहब ने एक बात कही कि इमाम गजाली को मैं आलिम नहीं मानता। जी जी उनके ज़हन में शक पैदा होता था। तो मैंने उसके जवाब में एक अर्ज़ किया कि इमाम गजाली को इमाम गजाली बनाने वाली ही ये चीज़ थी कि एक बात सुनी, उसके बारे में तहकीक आई, उस पर तहकीक की, तहकीकी। एक थ्योरी बरामद हो गई। सही। तो ये तहकीक और सवाल, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो आपके इल्म में इजाफे का सबब बन जाती हैं। अच्छा, रमज़ान के हवाले से कोई ऐसा अमल बताएं जो लोग करें और वो अपने आप को खुदा से करीब आएँ, और वो अमल हर हाल में जो है वो खुदा के नज़दीक उसने कबूल होना ही होना है। देखिए, हमें ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत शायद ना पड़े इसमें। आम हालात में भी जी अल्लाह के नज़दीक तीन बहुत ही महबूब अमल हैं इंसान के। जी भूखे को खाना खिलाना, ठीक। मकरूज़ का कर्ज अदा कर देना, अच्छा, मकरूज़ का कर्ज। दूसरा गुलाम को आज़ाद कराना। तो अब गुलाम तो आज़ाद होते नहीं जी है, होते हैं अब। इसका दूसरा हल हमारे पास जी है। जी वो ये है कि तकरीबन हर जेल में हाँ जी 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 हर ऐसे कैदी मिल जाएंगे जो अपनी कैद तो पूरी कर चुके हैं, लेकिन छोटी छोटी अमाउंट्स हैं बतौर जुर्माना, जुर्माना। जी 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 वो रहा नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल सही कहा आप। तो जितनी हमारी जेब इजाज़त देती है, जितनी हिम्मत है, तौफीक है, हम वो लिस्ट ले लें किसी भी जेलर से और उनके वो जुर्माने अदा करके उनको रहा करवा दें कि वो अपने बच्चों में जाके ईद मना लें। तो ये बहुत से लोग अब करने लग गए हैं। बड़ी ज़बरदस्त अप्रोच है, वैसे बहुत ही ज़बरदस्त बात है। इसी तरह हमारे यहाँ यह है कि खाना खिलाते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक पहलू है, जो हम इफ्तार लगाते हैं सड़क पर, जी जी पार्क में, जी इससे बेहतर काम है कि हम ज़रा अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ा लें। वो सफ़ेद पोश ख़ानदान जो अपना भरम कायम रखे हुए हैं, बड़ी खामोशी से रात की तारीकी में इंतहाई राज़दारी के साथ महीने भर का राशन उनके यहाँ डिलीवर कर दिया जाए, ताकि पूरा ख़ानदान रमज़ान का पूरा महीना सहर व इफ्तार उस रिस्क से कर लें। अल्लाह को उम्मीद है ये चीज़ बड़ी पसंद आ जाएगी। लेकिन मैं अगेन इसके ऊपर ज़ोर देना चाहूँगा जी कि इंतहाई राज़दारी के साथ, इतनी राज़दारी कि ख़ुद हमें पता न चले कि हमने किसी को कुछ दे दिया, बिल्कुल सही। ये बड़ी अहम चीज़ है। लेकिन शाह साहब, उसमें ना तस्कीन नफ्स नहीं होती ना। आप जैसे आप जब लगाते हैं, एक पूरा लोग आते हैं, फिर आप हाथ से उनको खा के देते हैं, फिर आपको लोग कहते हैं हाजी साहब बड़ा अच्छा खाना खिलाया आपने,
آپ کا شکریہ، اور اس طرح کے پھر کلمات آپ کو ملتے ہیں، پھر اس کی کچھ فوٹوز بھی بنتی ہیں، کوئی ویڈیو کوریج کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، کوئی فیس بک پہ، یوٹیوب پہ اس پہ ایک تشہیر ہو جاتی ہے. تو یہ تو پورا ایک پروسیس ہے نا، یہ مزہ آتا ہے اس پورے پروسیس میں. اس میں کیا مزہ، آپ نے خریدا اور آپ نے بغیر ناک بھی نہیں کیا اور رکھ دیا اور آپ چلے گئے. اب اس میں ایک فرق آ جائے گا. اگر تو یہ سب میں کر رہا ہوں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کہ میرا رب راضی ہو جائے، تو پھر تو رب سے تو نہیں چھپی، خلق خدا سے میں چھپا لوں گا بات کو. جی. لیکن رب تو دیکھ رہا ہے، وہ رجسٹر کر رہا ہے کہ میرے اس بندے نے میرے ان تمام بندوں کے لیے خدمت کر دی ان کی. جی. رب راضی ہو جائے گا. یہ جو نیکی ہے، نیکی اور تکبر میں ایک بڑی ہیئر لائن فرق ہے. جی. بال برابر باریک سا فرق ہے نیکی اور تکبر میں. جب ہمیں یہ احساس ہونے لگ جائے کہ میں نیک کام کر رہا ہوں، وہ تکبر میں چلا جائے گا. ٹھیک. جب تک میرے اندر یہ احساس ہے کہ یار میں نیک کام نہیں کر پاتا، اور پھر یہ تو نیک کام کے زمرے سے بھی آگے مجھے سوچنا چاہیے کہ میرے پاس جو کچھ ہے میرے رب کا عطا کردہ ہے، میرا اپنا نہیں ہے، وہ میرے رب نے فراہم کیا ہے. تو میں اگر اللہ ہی کے بندوں کو اس میں حصے دار بنا لوں جی. تو میں نے کون سا کوئی کمال کیا ہے، کون سی نیکی کی ہے. یہ تو میں نے صرف اتنا ہی کیا. ہاں اگر میرا اپنا ہو، رب کا عطا کردہ نہیں ہے معاذ اللہ، جی. جی. پھر میں کسی کو دوں تو دین آئی ہیو اے ریزن کہ میں یہ سوچ لوں کہ میں نے کسی کو کچھ دیا. اس سے بھی بڑی ایک اور بات ہے کہ میں خود اللہ کا محتاج بندہ ہوں. میں اللہ کے در پہ بیٹھا ہوں بھکاری کی طرح. جی. ایک محتاج دوسرے محتاج کو کیا دے گا؟ ایک بھکاری دوسری بھکاری کو کیا دے سکتا؟ تو میرا یہ سوچنا کہ میں نے کسی کو کچھ دیا، جی. یہ تو ویسے اپنے ساتھ ہی ظلم ہے. یہ سوچ کی کجی ہے کہ میں خود اللہ کا محتاج ہوں، اس کے کسی بندے کی خدمت کر دی تو میں نے کون سا کوئی کمال کر دکھایا. صحیح. تو اپنے نفس کو مطمئن کرنے کے لیے یہ دکھاوا جی. جی. کیا کیا جائے. اچھا شاہ صاحب، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، ریزن دیتے ہیں کہ ہم اس طرح کا اس لیے لنگر بناتے ہیں یا اس میں لگاتے ہیں، سجاتے ہیں تاکہ اور بھی لوگوں کو اس کی ترغیب ہو انسپائر ہوں، اور وہ بھی یہ دینا شروع اس کر کا دیں. ایک پہلو ہے یہ جی. ایک پہلو ہے. لیکن سوال یہ ہے دونوں میں سے افضل کون سا ہے؟ اس میں ایک احتمال یہ ہے کہ میرا نفس پھلے پھولے گا جی. کہ میں اتنے لوگوں کے لیے کرتا ہوں. صحیح. کیونکہ جب ہم کسی کو دیتے ہیں جی. اس سے ہمارا نفس بڑا خوش ہوتا ہے، اور بجائے وہ نیکی میں ہونے کے جی. الٹا ہم گناہ کی طرف چلے جاتے ہیں. تو جتنا میں چھپا کے دیتا ہوں میں اپنے نفس کا گلا گھونٹ رہا ہوں. نفس کہتا ہے کہ تم لوگوں کو بتاؤ کہ تم نے اتنا دیا. جی. میں کہتا ہوں کہ نہیں، میں اس کو اتنی رازداری سے دوں گا کہ خود مجھے بھی پتہ نہ چلے کہ میں نے کسی کو کچھ دے دیا. اور جب لفظ میری زبان پہ دینا آتا ہے تو میں فوراً اپنے آپ کو لان تان کرتا ہوں کہ تم تو خود بھکاری ہو، اللہ کے در پہ بیٹھے ہو، تم کسی کو کیا دے سکتے ہو؟ ایک بھکاری کسی کو کیا دے گا؟ شاہ صاحب، قرآن کی ایک آیت ہے، اس کا مفہوم ہے کہ چاہے تو چھپا کے دو اور چاہے تو بتا کے دو. جی. تو اس آیت کے حوالے سے تو ہمیں یہ ایک پلی مل جاتی ہے کہ ہم اگر تشہیر کرنا چاہیں اپنی دیے ہوئے چیزوں کی تو ہم کر سکتے ہیں. کھلے عام دیا جائے، بالکل صحیح ہے. قرآن تو ہر حال میں سچ کہتا ہے. لیکن اگر یہ خطرہ ہے کہ میں کمزور ہوں، اس سے میرا نفس پھلے پھولے گا، جی. تو پھر مجھے مخفی طریقے سے دینا چاہیے تاکہ میرا نفس نہ پھولنے پائے. صحیح. شاید تھوڑی سی آپ اپنی روٹین بتائیں کہ آپ رمضان میں آپ کی اپنی روٹین کیا ہوتی ہے؟ نہیں، میں نے جیسے عرض کیا، میں تو اللہ کا ایک محتاج بندہ ہوں جو اللہ کے در پہ بیٹھا ہے، اس سے لے کے کھانے والا ہے. تو میری روٹین کیا ہو سکتی؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو
सीधी बात है, रोटी खा रहा हूँ। اچھا بہت سارے لوگ نا وہ قرآن مجید کا بھی جو بہت ذکر آتا ہے کہ قرآن مجید رمضان میں نازل ہوا، جی رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، کچھ لوگ کہتے ہیں 27ویں کی رات میں ہوا، کچھ باقی کچھ نہ کچھ ڈیٹس کا بھی اختلافات ہے، تو وہ لیکن اس وقت جب ویسے نازل ہوا تب تو خیر رمضان نہیں تھا، وہ میرے خیال سے انہوں نے کیلکولیشن کر کے بیک ڈیٹس پہ لے کے جب گئے ہیں کیلنڈر کو تب حساب لگایا کہ یہ رمضان میں یہ ہوا نازل۔ نہیں، وہ ایک لمبی چیز ہے اس میں۔ قرآن پاک تو مختلف موقعوں پر بٹس اینڈ پیسز میں نازل ہوا ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ 27 رمضان کو مکمل ہو گیا، اچھا مکمل ہو گیا، یا تو اس اینگل سے لے لیں آپ، صحیح، یا یہ لے لیا جائے کہ لوح محفوظ سے اتارا گیا 27ویں رات کو، تو 27 شب قدر وہ اس لحاظ سے بن جائے گی۔ شاہ صاحب میں ایک دفعہ نا رمضان میں قرآن مجید پڑھ رہا تھا مسجد میں، اور میں ترجمہ پڑھ رہا تھا اس کے قرآن مجید کا ساتھ ساتھ، تو جو مولوی صاحب ہیں وہ میرے پاس آئے، مجھ سے پوچھ رہے تھے یہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں نا، تو میں نے کہا جی میں اس طرح ترجمہ پڑھ رہا ہوں قرآن مجید کا، تو انہوں نے مجھے منع کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ ترجمہ نہیں پڑھیں، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، آپ کو کسی نہ کسی عالم کے پاس جانا چاہیے، جو آپ کا مسئلہ ہے، جو آپ نے بات پوچھنی ہے آپ ان کے پاس جا کے پوچھیں۔ تو کیا یہ رویہ ٹھیک ہے؟ نہیں، پڑھنے میں حرج کوئی نہیں، ضرور پڑھیے، البتہ جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ بیانات ہیں، کچھ اس میں مشابہات ہیں، جی جی، مشابہات میں کئی جگہوں پر تشریح کی ضرورت پڑتی ہے، وہ احتمال ہوتا ہے بندے کو، اس چیز کا احتمال رہتا ہے کہ میں اپنی کم علمی کم فہمی کی وجہ سے غلط نہ سمجھ بیٹھوں اسے، جی جی، تو وہاں جو علماء حضرات ہیں ان سے استفادہ کر لیا جائے، ان سے پوچھ لیا جائے کہ یہ نقطہ میرے ذہن میں ہے، اس کو آپ واضح کر دیں، تو وہ کر دیں گے۔ اچھا شاہ صاحب ایک اور ہمارے معاشرے میں نا پرسیپشن ہے، لوگ دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ میری رخصت ہے اس دنیا میں، جو وہ رمضان کے مہینے میں رخصت ہو میری۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی مدینہ میں میری رخصت ہو اس دنیا میں، اور کہا جاتا ہے کہ جو لوگ رمضان میں جن کی وفات ہوتی ہے وہ سیدھا جنت میں چلے جاتے ہیں۔ عقیدت اچھی چیز ہے، ہمارے محبت کے ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں مدینہ منورہ میں میری جان نکلے اور میں جنت البقیع میں دفن ہو جاؤں، جی، کہ پڑوس حاصل ہو جائے گا مجھے نیک لوگوں کا۔ یہ عقیدت اچھی چیز ہے، اس میں حرج کیا ہے؟ صحیح۔ اور رمضان میں جو کہتے ہیں جو وفات ہوتی ہے وہ جنت میں جاتے ہیں لوگ سیدھا۔ میں اس بارے میں، جیسے میں نے پہلے بھی کئی بار آپ سے عرض کیا کہ میں کوئی مفتی نہیں ہوں، نہ میں کوئی عالم ہوں۔ مفتی تو بہت بلند مقام ہے، جی جی، علماء میں بھی مفتی کم ہوتے ہیں، تو فتویٰ دینے والا تو مفتی ہے، لیکن جو میں سمجھتا ہوں، جو تھوڑا بہت علماء سے میں نے سیکھا ہے، جی، جنت اور جہنم کا فیصلہ مینلی تو اعمال پر ہے کہ یوم حساب میرا اعمال نامہ کیا کہتا ہے۔ صحیح، اگر میرے نامہ اعمال پر گناہوں کی سیاہی پھری ہے برش سے، تو وہاں تو صرف ایک ہی چیز ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے، جی، یا اللہ کی رحمت ہے جو مجھے جنت میں بھیج دے، ورنہ فیصلہ تو نامہ اعمال پر ہے۔ پھر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میں خلق خدا کے ساتھ میرے معاملات کیا رہے ہیں، بہت ہی باریک سا نقطہ، جی، کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میری زبان سے دوسرے مسلمان کی توہین ہوتی رہی صحیح، ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں کسی کی غیبت کر کے اس کا دل دکھاتا رہا ہوں، جی، کسی کا حق تو نہیں میں مار گیا۔ یہ روز مرہ کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن اس سے سرزد ہوتی رہتی ہیں، ہوتی رہتی، تو اس پہ زیادہ غور اور فوکس کرنا چاہیے۔ بہت اس میں محتاط رہنا چاہیے۔ صحیح ہے۔ آپ کے وقت کا شاہ صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑی مدلل گفتگو سنی رمضان کے حوالے سے۔ جو نقطے 2-3 میں یہاں پہ بیان کرنا چاہوں گا کہ آپ کھانا کھلائیں لوگوں کو،
اور خاص طور پہ جیسے غلام اب آزاد نہیں ہو سکتے، بڑا اچھا نقطہ شاہ صاحب نے بیان کیا کہ جو لوگ اپنے جرمانے نہیں ادا کر پاتے اور وہ جیل میں کئی کئی مہینے رہتے ہیں، ان کے آپ جرمانے ادا کر کے ان کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں تاکہ وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ عید گزار سکیں۔ آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔